غور سے سنیے گا اس مثال کو. بڑے بڑے شہروں میں، آپ کے ہاں تو ہمیں نہیں معلوم، بڑے بڑے شہروں میں کانپور چلے جائیے، دلی چلے جائیے، لکھنؤ چلے جائیے، کلکتہ چلے جائیے، بمبئی چلے جائیے، کہیں بھی تو وہاں چوراہوں پر ریڈ لائن لگی ہوتی ہے. ریڈ لائن جب آپ گاڑی لے کے جاتے ہیں تو اچانک ریڈ سگنل جب ہوتا تو آپ کو گاڑی روکنا پڑتی ہے. آپ کو گاڑی روکنا پڑتی ہے، اور جیسی گرین سگنل ہوا تب آپ کراس کر سکتے ہیں. ہوتا نا بڑے بڑے شہروں میں. گورنمنٹ نے یہ رول اس لیے بنایا ہے تاکہ ایکسیڈنٹ نہ ہو. اس بات کو یاد رکھیے گا. گورنمنٹ نے یہ رول کس لیے بنایا؟ تاکہ لوگوں کی جان کی حفاظت ہو. گورنمنٹ نے یہ رول اس لیے بنایا ہے تاکہ ایکسیڈنٹ نہ ہو. یہ ذہن میں رکھ لیا، ایکسیڈنٹ نہ ہو. جرجیت صاحب جا رہے ہیں اپنی 4 ویلر سے، ریڈ سگنل دیکھا، گاڑی روک دی. لیکن جرجیت صاحب نے دیکھا ہے نہ سامنے کوئی گاڑی آ رہی ہے، نہ دائیں سے آ رہی ہے، نہ بائیں سے. روڈ بالکل خالی ہے. اور گورنمنٹ نے یہ رول تو اس لیے بنایا ہے تاکہ ایکسیڈنٹ نہ ہو. ایکسیڈنٹ کا تو خطرہ ہی نہیں ہے. ایکسیڈنٹ کا تو اب خطرہ ہی نہیں ہے. تو کیا میں رول کو توڑ سکتا ہوں؟ بھائی ایکسیڈنٹ ہوگا ہی نہیں، ہم کراس کر دیے. اگر وہاں پولیس والا کھڑا ہے تو آپ کو روک لے گا. یہ ریڈ سگنل کیسے توڑا؟ ارے صاحب، بھائی آپ نے قانون اسی لیے تو بنایا ہے کہ ایکسیڈنٹ نہ ہو. ایکسیڈنٹ ہو ہی نہیں سکتا ہے صاحب. انہوں نے کہا قانون یہ بنا ہوا ہے کہ لال بتی جب تک جلے گی آپ کھڑے رہیں گے، جب ہری گرین سگنل ہوگا تب آپ نکلیں. آپ نکلے کیوں؟ اور پولیس والے جہاں نہیں ہیں تو آپ اس کو جوڑ دیا ہے آپ کے آدھار کارڈ سے اور بینک اکاؤنٹ سے. ہم لوگ لکھنؤ میں پولیس نہیں ہوتی چوراہوں پر، اگر 4 ویلر کو نکال لے گئے ریڈ سگنل پر تو اپنے آپ چالان کٹ جاتا اور بینک سے اتنا پیسہ کٹ جاتا، فوٹو کھنچ جاتا اور اپنے آپ بینک سے پیسہ کٹ جاتا ہے. آپ کا 1000 روپیہ گیا، 2000 گیا، پینالٹی لگ جاتی ہے. اب پولیس کو چالان کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے. اب بڑے بڑے شہروں میں یہ ہو رہا ہے. تو میرے بھائیوں، جب ایکسیڈنٹ کا خطرہ نہیں ہے تب تو نکلنے دو. تب بھی نہیں نکل سکتے کیونکہ فالو کرنا ہے قانون کو، چاہے وہ ایکسیڈنٹ ہو رہا ہو یا نہیں. ریڈ لائن لائٹ ہے تو آپ کو رکنا ہے. گرین ہوگا تبھی آپ نکلیں گے. سگنل گرین ہوگا تب آپ نکلیں گے. تو اب سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن آپ کو قانون کو فالو کرنا ہے. یہی اسلام ہے، یہی اسلام ہے. بہت سی باتیں آپ کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن ہمیں فالو کرنا پڑے گا. یہ مانتے ہوئے کہ ہمارے پاس ایسی عقل نہیں ہے، ہمارے پاس اتنی عقل نہیں ہے جو ہر صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکے. میرے بھائیو، اللہ نے بہت سی جگہ کہا ہے کہ عقل و شعور سے کام لو، عقل و شعور سے کام لو، لیکن عقل کا بھی ایک دائرہ ہوتا ہے. آنکھ سے ہم دیکھتے ہیں لیکن ہمیں یہ جلسے کے لوگ دکھائی دے رہے ہیں. مدھو پور میں اس وقت کیا ہو رہا وہ ہماری آنکھیں نہیں دیکھ رہی ہیں. شہر میں جام تارا میں کیا ہو رہا ہے ہماری آنکھیں نہیں دیکھ رہی ہیں. ہمارے لکھنؤ میں کیا ہو رہا ہماری آنکھیں نہیں دیکھ رہی ہیں. آنکھ دیکھتی ہے لیکن اس کا ایک دائرہ ہے. ایسے عقل سوچتی ہے، عقل کام کرتی ہے لیکن اس کا بھی ایک دائرہ ہے. ہماری عقل یہاں تک ٹھیک ہے. یہ مائک دیکھتے ہیں تو سمجھ میں آتا مائک بنانے والا کوئی ہوگا. جب ہم یہ مشین دیکھتے ہیں تو ہماری عقل کہتی ہے مشین بنانے والا کوئی ہوگا. یہاں تک ہماری عقل ٹھیک کام کر رہی ہے. ہماری عقل یہ بھی کہتی ہے کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز بغیر پیدا کرنے اور بنانے والے کے نہیں بن سکتی ہے. تو زمین و آسمان بغیر بنانے والے کے کیسے بن جائے گی؟ یہاں تک ہماری عقل جو کام کر رہی ہے وہ ٹھیک ہے. لیکن جہاں ہم نے اپنی عقل سے آگے کا کام لیا وہیں پر آپ کی عقل غلط جواب دینے لگے گی. جیسے ہم کہیں ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے، زمین آسمان انسان ستارے سمندر سیارے پیڑ پودے پہاڑ جنگل سب اللہ نے پیدا کیا. جب ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ نعوذ باللہ. اب آپ جو یہ سوال کر رہے ہیں، آپ کی عقل میں جو یہ بات آ رہی ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، اب آپ اس عقل سے وہ کام لے رہے ہیں جو عقل کا دائرہ نہیں ہے.
یعنی آپ سے وہ چیز دیکھنا چاہ رہے ہیں جو آپ کے دائرے میں نہیں ہے، آپ کان سے وہ چیز سننا چاہ رہے ہیں جو آپ کے کان سننے کی طاقت نہیں رکھتے، آپ عقل سے وہ کام لے رہے ہیں جو آپ کی عقل کے دائرے سے باہر ہے۔ عقل وہی چیز کا جواب دے گی جو اس میں فیڈ ہے، جتنی طاقت ہے۔ جیسے کمپیوٹر دیکھا ہے آپ نے نا، کمپیوٹر آپ اس میں دیکھیں گے کتنی سیٹیں خالی ہیں فلائٹ ٹرین میں، آپ کو فوراً بتا دے گا کیونکہ فیڈ ہے۔ آپ دیکھیں گے فلائٹ میں یہاں کتنی سیٹ خالی ہے، بتا دے گی۔ آپ کو سعودی عرب کا تاپمان کتنا ہے، بتا دے گی۔ امریکہ میں کتنا تاپمان ہے، بتا دے گا۔ انٹرنیٹ کا زمانہ یہ چیزیں بتا دے گا، جو چیزیں فیڈ ہے کمپیوٹر اس کا جواب دے گا۔ لیکن کمپیوٹر میں آپ یہ ڈالیں کہ ہمارے کتنے رشتہ دار جہنم میں جل رہے ہیں، ڈال کے دیکھیے کمپیوٹر جواب دے گا۔ آپ دیکھیے کہ کتنے لوگ مرنے کے بعد جنت میں گئے، آپ ڈال کے دیکھیے کمپیوٹر اس کا غلط جواب دے گا، اس لیے کہ آپ کمپیوٹر سے وہ سوال کر رہے ہیں جو اس میں فیڈ نہیں ہے۔ کمپیوٹر کے آؤٹ لائن سے آپ بات کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ یہ سوال کریں اللہ کو کس نے پیدا کیا، تو آپ ایسا ہی آپ کی عقل بھی غلط جواب دے گی، جیسے کمپیوٹر اس بات کا غلط جواب دے گا کہ جہنم میں کتنے لوگ چل رہے ہیں، آپ کے کتنے رشتہ دار ہیں، آپ کے کتنے بھائی بہن ہیں، غلط جواب دے گا۔ جواب تو دے گا، کمپیوٹر خالی نہیں ہوگا، آپ جب دبائیں گے تو جواب دے گا، لیکن وہ غلط جواب دے گا۔ ایسے ہی جب آپ عقل سے یہ سوال کریں گے تو آپ کی عقل غلط جواب دے گی، جواب تو دے گی لیکن غلط جواب دے گی، اور وہی غلط جواب اسلام کو تباہ و برباد کرتا ہے، وہیں سے پھر دوسرا فرقہ پیدا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے عقل کو اللہ نے آزاد نہیں چھوڑا۔ جہاں عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے وہاں اللہ نے وحی الہی کو رکھا ہے، وہاں اللہ نے جبریل کو بھیجا ہے، وہاں قرآن کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب آپ یہ سوال نہیں کر سکتے کہ ایک مرد کو 4 بیوی رکھنے کی اجازت ہے لیکن ایک عورت کو 4 مرد رکھنے کی اجازت کیوں نہیں؟ اب آپ عقل سے وہ سوال کر رہے ہیں جو عقل کا دائرہ نہیں ہے۔ چور کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، زانی کو سنسار کر دیا جاتا ہے، قاتل کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ قتل کے لیے صرف 2 گواہوں کی ضرورت ہے لیکن زنا کے لیے 4 گواہ کی ضرورت ہے، جبکہ قتل زنا سے بڑا گناہ ہے۔ جب قتل زنا سے بڑا گناہ ہے تو 2 گواہ کیوں مانگے گئے، اور زنا قتل سے چھوٹا گناہ ہے تو وہاں 4 گواہ کیوں مانگے گئے؟ یہ آپ عقل سے وہ سوال کر رہے ہیں جو عقل کا دائرہ نہیں ہے۔ آپ کی عقل یہ بات سمجھنے سے قاصر تھی، اسی لیے تو اللہ نے محمد رسول اللہ کو بھیجا ہے۔ اب نبی نے جو کہہ دیا وہ مان لو، اس کو پر آمنا صدقنا کہہ دو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عقل پر انسان کو نہیں چھوڑا۔ اگر عقل کے اندر صحیح اور غلط کے سمجھنے کی صلاحیت ہوتی، اگر عقل کے اندر صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن کو نازل نہیں کرتا، نبی کو نہیں بھیجتا، بلکہ یہ کہتا تمہاری عقل میں صحیح اور غلط کو سمجھنے کی صلاحیت ہے، تمہاری عقل جس کو صحیح کہے اس کو صحیح مانو، تمہاری عقل جس کو غلط کہے اس کو غلط مانو، جاؤ اپنی عقل کے مطابق کام کرو۔ لیکن اللہ نے عقل کو آزاد نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے عقل کو آزاد نہیں چھوڑا۔ 800-900 سال پہلے ایک فرقہ اس دنیا میں وجود میں آیا تھا جس کا نام تھا باطنیہ، جس کو کرامتہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کرامتہ کا ایک بہت بڑا لیڈر تھا، اس کا نام تھا عبید اللہ ابن حسن قیروانی۔ آئیے عبید اللہ ابن حسن قیروانی نے دیکھیے اس عقل کا کتنا غلط استعمال کیا ہے۔ اس نے کیا لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر؟ عبید اللہ ابن حسن قیروانی نے لکھا ہے کہ لوگ کتنے بڑے بے وقوف اور پاگل ہیں کہ اپنی بہن کی شادی کسی غیر لڑکے سے، کسی دوسرے انسان سے کر دیتے ہیں۔